السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال سبحانہ وتعالی الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، پھر درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیوں، الحمدللہ ابھی تک ہم بہت ہی اچھے انداز میں بالترتیب بھائی معاذ عمری حفظہ اللہ سے سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی معاذ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ یونس سے دو آیتیں، آیت نمبر 63 اور 64 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک متقی پرہیزگار بندے جن کو لوگ اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عام طور پر اہل حدیث احباب کے تعلق سے لوگوں کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ یہ لوگ وہابی لوگ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں۔ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، جتنے اچھے انداز سے اولیاء کو، ائمہ کو، اماموں کو جتنا اچھے انداز میں اہل حدیث مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ جس کی پگڑی بڑی، جس کا جبہ بڑا، جو بہت زیادہ ہو کرنے والا، ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں۔ وہ ایمان والے جن کی زندگی میں اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، معاملات لین دین، سارے کے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو جملے میں اللہ تعالیٰ ولی کا تعارف کر دیا کہ اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ اب ہمارے بھائی کسی ولی کا واسطہ پکڑ کر کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہر اس ایمان والے مرد عورت کا دوست ہے جس کی زندگی میں ایمان ہے اور تقوی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے، اللہ کارساز ہے ہر اس مومن بندے کا، اور اس کو اللہ کیا کرتا ہے؟ تاریکی سے نکالتا ہے۔ سب سے بڑی تاریکی شرک اور بدعات، شرک اور بدعات سے نکال کر توحید اور سنت کی طرف لگاتا ہے۔ لیکن شیطان ولی ہے کافروں کا، اور ولی جب شیطان کافروں کو بنتا ہے تو ان کو کیا کرتا ہے؟ توحید سے اندھا بہرا بنا دیتا ہے، سنت سے غافل کر دیتا ہے، شرک اور بدعت کے دلدل میں پھانس دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان ایمان والوں کے تعلق سے کہا لہم البشریٰ، یہ اللہ والے جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ ہر مومن بندہ، ہر مسلمان صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا جی وبالاسلام دینوں۔ صاحب بولتے جو پوچھو نہ کو، ہے نا رمیز بھائی؟ پوچھو مت بولو نہیں، ذرا ون وے نے ٹو وے چلیں گے۔ تو جب ایک آدمی روزانہ کہہ رہا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہوں، میں دین اسلام سے خوش ہوں، اور محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول تسلیم کرتا ہوں، جس کی زندگی میں جو آدمی صبح شام اس ذکر کا اہتمام کرتا ہے
اور واقعتاً وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھتا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو بندہ نواز غریب نواز نہیں سمجھتا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں سمجھتا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو شفا دینے والا نہیں سمجھتا. رسول اللہ کو اپنا آخری حکم مانتا ہے اپنی زندگی کے تمام امور میں. دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کرتا. جیسے اللہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ کہتا ہے جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو اس طریقے کو پسند نہیں کرتا. جب یہ بندہ اپنی زندگی میں ایمانیات میں عملیات میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سر قم تسلیم کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بشارت ہے. کیسی بشارت؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. علماء مفسرین لکھتے ہیں مرنے سے پہلے یا پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے وقت, اس وقت اللہ کے فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں, اے نفس مطمئنہ جو اطمینان کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارے, جس کا معاملہ لین دین, جس کی صبح شام, جیسے اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب یہاں پر دو باتیں جو آئی, ایمان اور تقوی. ایسا نہیں کہ ہم نہ مسجد میں ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں, بازار میں ہم دھاندلی کریں گے. جیسے ایک بڑی مثال مشہور ہے, میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے, جی کڑبی چراتا ہوں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بہلوں کے لیے. چلے گا؟ ایسے نہ ہوتا ہے. عام طور پر آدمی مارکیٹ میں دھاندلی مچاتا ہے, شور کرتا ہے, ہلا کرتا ہے, الٹا سیدھا ہر چے آیت گھسیٹ, عام باشا تو جیسے جہاں سے آ رہا بس آن دو بس. کون بھوکا مر رہا مجھے نہیں معلوم, میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے نا بس. نہیں میرے بھائی, علامہ اقبال کہتے ہیں اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی اگر ہماری زندگی کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, لیکن حرام کاری بھی کر رہے ہیں, حرام کاموں سے بچتے نہیں ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, بیوی بچوں کے حقوق مار رہے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, کیا جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا, جس نے حلال کھایا, وعمل فی سنت, اور سنت کے مطابق عمل کیا, وآمن الناس بوائقا, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیا. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. کتنے کام بتائے بھائی؟ 3 کام. پہلا کام من اکل طیبا, اللہ تعالی عام لوگوں سے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, لوگوں زمین میں جو چیزیں حلال ہے پاکیزہ اس کو کھاؤ. جو چیزیں مارکیٹ سے لا رہے ہیں ایک پانی سے نہیں 4 5 پانی سے دھو کر کھائے, کیونکہ ہم پاک صاف مینٹین کرتے ہیں ہم, کیونکہ ان لوگوں نے ایک انگلش کا ورڈ پڑھا, کیا؟ کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس, پاکی صفائی یاد آئے. جبکہ ہمارا مسلمان بچہ, اگر یہ بچہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی یاد ہوگی حدیث, کیا؟ الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. زبردست کڑک استری پہنیں گے, اسپرے ماریں گے, لیکن طہارت سے ہی نہیں رہیں گے, کیا فائدہ بتائیے؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ من اکل طیبا, جس نے حلال کھایا. اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہا, پھر ایمان والوں سے کہا, پھر روئے زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ, سب سے مقدس ترین شخصیات انبیاء اور رسول کی ہے. اللہ ان سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَعْمَلُوا صَالِحًا, تم نے کام کرو. اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے من اکل طیبا, جس نے حلال کھایا, وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ, اور سنت کے مطابق عمل کیا, وَآمَنَ النَّاسَ بَوَائِقَ, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیا, دخل الجنہ, وہ آدمی جنت میں جائے گا. بات ہم اسی پر کرتے ہیں تھوڑا سا. من اکل طیبا, جس نے حلال کھایا. اب دیکھیے عام طور پر
ابھی قربانیوں سے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے, ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے. ہم جو قربانی دیے ہیں, یہ جو جملہ ہے جو میں نے پڑھا ہے سورہ یونس آیت نمبر 63 کا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس میں جو تقوی کا ذکر ہے, ہماری تمام عبادتیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ساری عبادتیں کو جو لب لباب ہے, جو مز ہے, جو اصل ہے, وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور قربانی کے تعلق سے بھی کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم, جو تم قربانی کیے ہیں, تمہارا گوشت, تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے بھائی؟ داڑھی, جبہ, پگڑی ہے نا, ہم وہی سمجھتے ہیں جتنی بڑی داڑھی, جتنی بڑی پگڑی, اس کو اتنا بڑا تقوی. ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا. اور میرے بھائی ذرا دیکھیے, جانور ہم قربانی کا خریدتے ہیں, قربانی ہو گئی نا مول صاحب, اب کئی کو بول رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے ہم جانور قربانی کا خریدتے ہیں, خریدنے کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں, ذرا سا جانور کا کان کٹا ہے یا سنگ کی تھوڑی سی کیا بولتے ہیں اس کو, چکلا نکلا تھوڑا سا, یا کچھ سنگ میں کچھ ڈیمیج ہے, تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں, ایک فوٹو نکالتے ہیں, اپنے ایک شیخ کو بھیجتے ہیں. کون سے شیخ کو؟ محمد بن سلمان کو. کس کو جی؟ اپنے امام یا اپنے جس سے بھی تعلق, اپنے کسی بھی عالم دین سے, ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے امام کو بھیجتے ہیں کہ حضرت میں ایک جانور لینے گیا, جانور بڑا فربا, بڑا اچھا, مجھے بہت اچھا لگا, لیکن اس کا سنگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور وہ بھی امام کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائیں گے, اگر آپ بولے تو لیں گے ہم, آپ نہیں تو ہم چھوڑ دیں گے. دنیا کی ساری مشغولیات, ساری مصروفیات جو اپنے کو سمجھ میں آئیں گی وہ کریں گے. اب یہاں پر مولوی صاحب بولے تو لیں گے. بھائیو ایک پیغام یہ لے کر جائیں, ہم جو جانور خریدتے ہیں, چھان بین کرتے ہیں, دبلا ہے, پتلا, موٹا, ہائٹ, ویٹ, ضرور دیکھیں. اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول کرے. لیکن جس وقت ہم قربانی کا جانور خرید لیے, مول لیے, 30,000 بولا, ہم 25 بولے, 26 بولے, 27, 26,500 میں فائنل ہو گیا. اب جب میں پیسہ اس کو دے رہا ہوں یا میں ٹرانسفر کر رہا ہوں, وہ پیسہ میرا حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ بس سمجھ میں آئی. جانور کو تو ہم بہت دیکھ لیے, بہت پرکھا, ایک نہیں 10 جگہ مارکیٹ میں گھوم گھوم کر دیکھا, نہیں سمجھ میں, اپنے دوست کو لے گئے, اپنی بیوی بچوں کو بھی لے جا کر بتاتے ہیں لوگ. لیکن میرے پیارو, کیا واقعی یہ بات سچی ہے کہ میں نے جو پیسہ قربانی کے لیے ٹرانسفر کیا وہ پیسہ حلال کا ہے کیا؟ قربانی تو ہو گئی, مطلب میں سمجھ رہا ہوں, کیا واقعی قربانی قبول ہو گئی؟ وہ دو بھائی حابل اور قابل نے جو اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا, اور ان میں سے ایک کی قبول ہوئی تھی, دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تھی. اب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی قبول ہوئی, کس کی نہیں قبول ہوئی, نہیں معلوم ہوتا. لیکن ایک ہمارے پاس ایک مدعا ہے, ایک پوائنٹ یہ بتایا گیا, قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ کس کی قبول ہوتی ہے بھائی جی؟ ماشاءاللہ, اللہ کے علم میں برکت دے. انما یتقبل اللہ من المتقین. قرآن کہتا ہے کہ قربانی, تمہاری عبادت کس کی قبول ہوگی؟ متقی لوگوں کی. بھائیو سوال یہ ہے, میں اپنے گھر کی ایک تعمیر کیا, 60 سے 70 لاکھ کا ایک گھر میں بنا لیا. یہ حقیقت ہے, سن کر جائے, بس سمجھے, اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں. میرے ایک گھر کو بنانے میں 60 سے 70 لاکھ لگے ہیں, ایک 40 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. میں خوش ہوں اپنی جگہ, میں 1 کروڑ کا مالک ہو گیا. لیکن اپنا پڑوسی, اپنا دوست, اپنا رشتہ دار اگر آہستہ سے بیٹھ کر اگر پوچھ لے, بھیا یہ آپ جو گھر بنے نا, اس میں کتنے پیسے لگے؟ لگے 70 تک. واپس پھر رمیز پوچھتے, بھیا آپ کے کتنے تھے اس میں؟ کیا بولتا ہوں, تھے 15-20. 70 میں گھر بنا ہے, میرے کتنے تھے؟ 15 سے 20. باقی کون؟ سسر جی دیے. باقی 50 سے 55 لاکھ کون دیے جی؟ اور پھر اپنے گھر پر ایک میں بڑا بورڈ لگا دیا, ہذا من فضل ربی, میرے رب کا یہی فضل ہے, حرام خوری کروں اور پھر اپنی جگہ میں مصروف ہوں, اور میں بہت خوش ہوں. کیا؟ میں نمازی ہوں, میں روزے دار ہوں, سال سال کو میں عمرے کو جا رہا ہوں, ہر 2-5 سال میں حج پر جا رہا ہوں. میرے پیاروں ذرا غور تو کرو, ذرا غور تو کرو, جس گھر میں میں رہ رہا ہوں, جس گھر میں میری بیوی بچے رہ رہے ہیں,
اور اس پر فنس کا پیسہ لگا ہوا ہے، کیا میری عبادتیں، میری نمازیں، میری قربانیاں قبول ہو رہی ہیں؟ میں متقی ہو گیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان لوگوں کے لیے بشارت دے رہا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کے لیے، جن کی زندگی میں ایمان ہے، جن کی زندگی میں تقوی ہے، ان کے لیے قرآن بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے۔ کہاں پر؟ دنیا میں۔ اور سورہ حمیم سجدہ کے اندر کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ان کے لیے فرشتے کیا بولتے ہیں معلوم؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ پہلے تو بولتے ہیں ابشروا بالجنہ، تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے بدلے میں جس کا تم سے وعدہ کیا، اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کیے تھے ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر بول رہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں جی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کون دوست ہیں جی؟ بولو۔ فرشتے کس کے دوست ہیں؟ کس کے دوست ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں متقی؟ بھائیو اگر زندگیوں میں ٹٹول لیں، ہم میں سے ہر ایک کو تقوی اختیار کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا خوف اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا خوف اختیار کریں گے نا، ہمیں کافی فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، بہت سکون کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو وعدے ہیں وہ تبدیل نہیں، بدلتے نہیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اور آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ کامیابی تو اس کو سمجھتے ہیں، کامیابی تو اس کو سمجھتے ہیں جس کا اچھا سا بنگلہ ہے، مارکیٹ میں جس کی اچھی دکان چلتی ہے، جس کے آگے پیچھے لوگ گھومتے ہیں، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ارے کیا نصیب لایا بھائی، مٹی پکڑا تو سونا ہوتا جی، ہے نا؟ نہیں میرے بھائی، اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے والعاقبۃ للتقوی، انجام کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقین۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ قرآن جو ہماری کتاب ہے جس کا پہلا پیج سورہ بقرہ کا ھدی للمتقین، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں غیر شعوری طور پر، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا، اللہ ہم کو وہاں سے روزی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو 30 کو کراس کر رہے ہیں، کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں 20 اور 25 کو کراس کر رہے ہیں، جو نکاح کے بندھن میں جڑنا چاہتے ہیں، جڑ نہیں رہے ہیں۔ معاملہ بڑا کٹھن ہے ان کے لیے۔ سوال یہ ہے ہماری زندگی میں اگر تقوی ہوتا، ہم جو ہے اپنا بایو ڈاٹا اور فوٹو جو بروکروں کے ہاتھ میں دے کر 5, 10, 20 ہزار روپیہ دے رہے ہیں، اللہ کو گواہ رکھ کر سوچئے کیا وہ لڑکا وہ لڑکی اپنے مسئلے کے حل کے لیے رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوئے؟ یا پھر وہ لڑکا وہ لڑکی کے ماں باپ جو دسیوں لوگوں کے پاس جا کر صاحب ایسا تو کوشش کرو صاحب، میرے جیتے جی میری بچی کی شادی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں صاحب، بڑا کیا بولتے ہیں عاجزانہ انداز میں ریکویسٹ کرتا ہے، آپ کو منہ بولی رقم میں دیتا ہوں، آپ جو بولے ہو، آپ ایسا تو کرو ہمارے بچے کے سیٹنگ کرا ڈالو۔ اللہ المستعان۔ میرے دوستوں ہم اس بات کے لیے اتنے فکر مند ہیں، کاش اگر ہم اپنی نبی کی زندگی پڑھتے تو یہ بات معلوم ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کا سہارا لیتے؟ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم برکت دے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش آتا فوراً نماز کی طرف رجوع۔ خود قرآن بھی تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالی ہمارا رزق آسمان میں رکھا، قرآن میں بولتا ہے اگر آسمان کا رزق سے مراد صرف یہ کھانا یہ کپڑا نہیں، یہ ہماری زندگی کے جوڑے، یہ ہماری زندگی کے اندر جو ہم اپنا چھت سے چاہ رہے ہیں، ہماری زندگی کا جو سکون ہے، اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے پاس سجدے میں پڑ جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔
اگر امام صاحب تھوڑا سا لمبا سجدہ کریں پیچھے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں، سگنل دیتے ہیں، امام صاحب سجدہ کیا بات ہے؟ کچھ زیادہ سوچوں میں فکروں میں تو نہیں ہے امام صاحب، آپ کے سجدے آج کل کچھ لمبے ہو رہے ہیں. اللہ المستعان. ذرا سا کسی امام صاحب کا، خطیب صاحب کا خطبہ لمبا ہو گیا، شکایت. آپ دیکھیے برا نہ مانی، حقیقت ہے. 5 10 20 25 لاکھ روپے ڈال کر اپنے بچے کی، اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں، اور آپ اس موقع پر آپ دیکھیں وہ نکاح کے موقع پر ایک خطیب صاحب، ایک قاضی صاحب جہاں پر کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، کتنے لوگ پیغام سنتے ہیں؟ کتنے لوگ رہتے ہیں بھائی نکاح کی محفل میں؟ سیدھی سادی شادی کر رہے ہیں، نکاح کا مسجد میں 10 20 لوگ آئے، نکاح پڑھ لیے گئے. اب جب نکاح کے بعد دولہا جب فنکشن ہال میں انٹری لیتا نا، یہاں تو نکاح میں پڑھے ان نکاح من سنتی، نکاح نبی کا طریقہ ہے، تقوی کی آیتیں پڑھی گئی. اور جو ہی یہ دولہا، مسلمان دولہا جب انٹری کرتا ہے فنکشن ہال میں، شیطان کی شکل میں پٹاخے پھوڑتے ہوئے، آواز پکارا کرتے ہوئے، کیا اس کی زندگی میں خیر ہوگا؟ کیا صرف ہمارا ایمان اور تقوی صرف مسجد ہی میں رہے گا؟ کیا ہم صرف وہ بات تو نہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، کڑبی چراتا ہوں بیلوں کے لیے، جو ابھی بات آئی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، اور جو معاملات ارے مولوی صاحب زندگی پہلی دفعہ میں شادی کر رہا ہوں، ہمارے گھر بچے کی آخری شادی ہے، آخری بار ہے. نہیں میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں. ہماری زندگی کے ہر موڑ پر خطبہ نکاح میں جو آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتخاب کی ہے، اس میں تقوی کا ذکر ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. یعنی آدمی بازار میں ہے، گھر میں ہے، اپنوں میں ہے، غیروں میں ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرے گا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کرے گا. دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور چل رہا ہے، آپ جو ہے گشت پر ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے بولتی ہے، یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لینا. بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے. ماں کیا کہتی ہے؟ جی جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کے نو برکت دے. اب بیٹا امیر المومنین اب کہاں دیکھنے آئے، ملا دے. بیٹی کا جواب بیٹا امیر المومنین نہ دیکھے تو کیا، اللہ دیکھ رہا ہے. میرے دوستو، میری پچھلی باتیں آپ کے سمجھ میں آئی یا نہ آئی، لیکن یہ ایک پیغام لے کر جائیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تو میں کبھی غلط نہیں بولوں گا، کبھی غلط نہیں سنوں گا، کبھی غلط نہیں دیکھوں گا، کبھی غلط نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایک بچہ، بڑا، بوڑھا، مرد، عورت، پڑھے لکھے، ان پڑھ سی سی کیمرے میں جاتے ہیں تو الرٹ ہوتے ہیں کہ کیمرے میں ہم کو دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کیمرہ لگایا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اگر ہمارے کو اس بات کا یقین ہو جائے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو کچھ بول رہا ہوں اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ فرشتے لکھ رہے ہیں تو کیا میں غلط بولوں گا؟ جس طریقے سے سورہ کہف کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جس وقت لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور رجسٹروں کو نامہ اعمال کو دیکھ کر بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے رے اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. آج تو آپ جس میموری کو رکھتے ہیں ہر چیز آپ سیو بھی کرتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ سسٹم ہمارے پاس ہے، پرانے ہمارے باپ داداؤں کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ بالکل سیدھے سادے لوگ تھے. یہ جتنے اس کے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ نہیں دیکھے. اور ڈیلیٹ اور فارمیٹ کا جو سسٹم ہے یا کاپی پیسٹ کا جو سسٹم ہے جو اچھی طریقے سے آج ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ صرف ایمان لائے کہ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. یا پھر ایک ایک نیکی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی ایک رتی برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو اپنے آنکھوں دیکھ لے گا، جو کوئی رتی برابر گناہ کرتا ہے تو اپنے آنکھوں دیکھ لے گا. یہ جو باتیں ہیں
جس انداز میں آج میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اور صرف قرآن کی بات سمجھ کر، ایمان کی بات سمجھ کر وہ قبول کر لیے، مان لیے، وہ اللہ سے ڈرے۔ لیکن ہمارے پاس ساری چیزیں، ڈاٹے کی چیز ایک معمولی چپ میں ہوتی ہے، ہزاروں چیزیں ہم رکھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے ہماری زندگی کا ڈاٹا اللہ کے پاس جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت انسان بولے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس ڈاٹے کو کیا ہو گیا، یہ تو ساری چیزوں کو پیش کیا۔ اس وقت افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی کو بنائیں، ہم اپنی من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی میں اپنے آپ کو داخل کریں، تقوی والی زندگی گزاریں۔ جہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں وہیں پر اپنے گھر والوں کو، جہاں پر میں توحید کو اختیار کیا ہوں اپنے گھر والوں کو، جہاں پر میں نیکی کا کام خود کر رہا ہوں وہیں پر اپنے گھر والوں کو لے کر چلوں۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں بول کر میں اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی والوں سے زیادہ نمازی کوئی ہو سکتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے، ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر خطاب یقیناً اللہ اپنے نبی سے کیا ہے، مراد ساری امت کے لوگ ہیں، جو بھی قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، صاحب ایمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے، نماز کی حفاظت کیجئے، اور نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کیجئے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم اور تربیت دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہوں تو کیا کرو؟ میرے دوستوں، جب ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں نا، جب رات دیر تک بچہ کھیلتا ہے، پڑھتا ہے، یا دعوت میں دیر کر کر آتا ہے تو بچے کو کیا بول کر سلاتے ہیں اماں بابا؟ جی ماشاءاللہ، بڑی تجربے کی بات بولے آپ۔ کیا بولتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح تم کو اسکول جانا ہے۔ کاش اگر ہماری مائیں اپنے بچوں کو یہ بول کر سلاتی بیٹا جلدی سو جاؤ، تم کو فجر میں اٹھنا ہے۔ کیا اگر ایک سر کا گنجا آدمی جس کے سر پر بال نہیں ہے اور وہ آدمی اگر شیمپو کا ایڈ کرے تو شیمپو بکے گا؟ اگر ماں باپ نماز نہ پڑھ کر اپنے بچوں کو بولے بیٹا نماز کو جا، بچہ جائے گا؟ نہیں، مرد بچے کو باپ نماز کو لے کر جائے، ماں اپنی عورت بچوں کو گھر میں لے کر نماز پڑھے، تب جا کر ہمارے گھروں کا ماحول۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں تہجد پڑھتے ہیں، جب فطر کا وقت آتا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے عائشہ اٹھو فطر کا وقت ہو رہا ہے، فطر پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، یہ دعا میں اور آپ لینا چاہیے۔ دعا لینا چاہیں گے؟ لینا چاہیں گے؟ ہوتا کیا ہے معلوم؟ ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہم ان کی دعا نہیں لیتے، خدمت کرتے نہیں، ان کی دعا لیتے نہیں۔ باہر شیخ سے بولتے ہیں، امام صاحب سے بولتے ہیں، باہر کسی بزرگ سے بولتے ہیں ذرا ہمارے واسطے دعا کرو، ہے نا؟ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی کی دعا لے لیتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد کو خوش و خرم رکھے جو رات کے اخیر وقت میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر اپنی گھر والیوں کو اٹھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتا ہے، نہ اٹھنے کی صورت میں پانی کا چھینٹا دیتا ہے۔ کر سکتے ہیں ہم؟ کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ دوسرا جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو عورت رات کے اخیر حصے میں بیدار ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتی ہے، نہ اٹھنے پر پانی کا چھینٹا دیتی ہے۔ آج عورت کر سکتی ہے وہ؟ جی کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں دعا چاہیے تو ماحول بنائیں۔ لیکن میرے دوستو جان بوجھ کر ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ ایسے رات میں سو رہے ہیں، دعوت سے آئے، کہیں سے آئے، سفر سے آئے، ہم الارم صبح کتنے بجے کا رکھ رہے ہیں؟ کتنے بجے کا؟ جی 7 بجے کا۔ 7 بجے کا فجر میں مجھے اٹھنا نہیں ہے، مجھے
7 بجے جب اٹھوں گا آدھا گھنٹہ فریش ہونے میں پریس کرنے میں لگ جائے گا اور آدھا گھنٹے میں جاب پر 8 بجے مجھے جاب پر جانا ہے. مجھے 10 بجے جاب پر جانا ہے, 8 بجے کا الارم رکھوں گا. یعنی جان بوجھ کر میں نماز چھوڑ رہا ہوں. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. میرے دوستو, ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان اور تقوی لانا چاہتے ہیں, ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز. ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی اور نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا معراج میں. میرے دوستو, ایک آخری پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت فکأنما خام نصف اللیل. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کسی نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی. دوستو, اس کو گرہ ڈال کر گھنٹی ڈال کر لے جائیں, یاد رکھ لیں. ہم رمضان میں تاخرات منانے کے لیے عشاء دیر سے رکھتے ہیں, وہاں پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے, تقریریں ہوتے ہیں, تب جا کر تاخرات ایک ہوتی ہے ہماری. یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کیا, اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات قیام کرنے کا, آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب دے گا. ومن صلی صلاۃ الصبح فی جماعت, اور جو کوئی آدمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات, یعنی آدھی رات عشاء پڑھنے کا عشاء کے بدلے, اور آدھی رات فجر کے بدلے, اور آدھی پوری رات. میرے دوستو, کتنا گولڈن چانس ہے. ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کریں گے. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں, آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے, اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں تو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے, اور آدھی پوری. اور فجر کے بعد اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کر رہا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, دعا مناجات کر رہا ہے, سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے اتنا بہترین چانس ہے. ایک آدمی اپنی زندگی میں بہت سوچ کر, بڑی محنتیں کر کر, پیسہ جمع کر کر پرائیویٹ میں جا رہے ہیں تو 7-8-9 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے, محنت لگ رہی ہے حج پر جانے کے لیے, لیکن ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے, اسی جگہ بیٹھ رہا ہے سورج کے طلوع ہونے تک, اور پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے. میرے دوستوں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں, یہ زندگی کے اندر ہمارے اندر روحانی ماحول پیدا کرتے ہیں. ہمیں مسائل بہت معلوم ہیں, لیکن عبادات میں, ریاضت میں, دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے, کتاب و سنت کا پابند بنائے. الہ العالمین ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ بھائی مستقیم اور ان کے برادران اور آپ جو ابھی احباب اس محفل کو آج سجائے ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کو نیک بنا, ایک بنا, کتاب و سنت کا پابند بنا, ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمارے درمیان جو بے روزگار ہیں ان کو سب کو رزق حلال عطا فرما. اللہ جو بن بیاہی کے ہیں اللہ ان سب کو نیک جوڑوں کا انتظام فرما. اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. ایمان اور تقوی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی زندگی کو ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ بچوں کا سکون عطا فرما. اللہ مردوں کو عورتوں کا, بیویوں کا سکون عطا فرما. عورتوں کو اپنے مردوں کا, اپنے رشتہ داروں کا سکون عطا فرما. اللہ ہم سب کو نیک بنا, ایک بنا, کتاب و سنت کا پابند بنا. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں, ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.